سوال یہ کہ یہ بیلنس کس طرح قائم کیا جائے کہ بچے کی کب تعریف کرنی ہے اور کب تنبیہ کرنی ہے؟ سبحان اللہ، آپ کا سوال یہ تھا کہ تنبیہ اور تعریف کے بیلنس کو کیسے قائم کیا جائے۔ تعریف کے میں بالکل حق میں نہیں ہوں، تعریف اس کے نفس کے لیے، اس کے ایمان کے لیے اور میرے اور آپ کے ایمان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا تنبیہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے، تعریف کا متبادل کیا ہے؟ یعنی تعریف تو نہیں کرنی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اظہار محبت نہیں کرنا۔ تو کیا کرنا ہے اس کے اوپر بہت تفصیلی گفتگو میرے پروگرامز میں پڑی ہوئی ہے، مطلب کئی 100 لیکچرز ہیں جس میں تربیہ اور یہ سارے معاملات بہت تفصیل سے کھول کے مطلب کوشش کی ہے کہ وہ بیان ہو، اور اس کے اوپر بھی مفصل پروگرام پڑا ہوا ہے، تو وہ آپ دیکھیے تو انشاءاللہ اس سے مدد ملے گی اللہ نے چاہا۔ لیکن میں مختصر تعریف کے بارے میں ایک دو باتیں عرض کر دوں۔ اپنی محبت کا اظہار، اپنائیت کا اظہار، اعتماد، اس کی قدردانی، اس کی تکریم، اس کا شکریہ، اس کی مشکل کا ایک احساس، اس کی سہولت کا خیال، اس کی نقطہ نظر کو سمجھنا اور اس بات کا لحاظ کرنا کہ ٹھیک ہے، تم جو بات کہہ رہے ہو، تم نے اپنی پوری دیانتداری کے ساتھ اپنی عقل کے استعمال کر کے تم اس نتیجے پہ پہنچے ہو، میں اپنی سمجھ کا استعمال کر کے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، تو اس پر ہم ناراض نہیں ہیں۔ مطلب اختلاف کو گوارا کر سکنا، اس کے نقطہ نظر کو سمجھنا، اس کی عزت نفس کا خیال کرنا، اس کی تکریم کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کو گلے لگانا، اس کو دعا دینا، اس کو پیار کرنا، اس کا شکریہ کرنا، اس کی قدردانی کرنا، یہ ساری چیزیں مطلب یہ بہت بھلی چیزیں اور یہ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تنبیہ کی جو بات ہے اس میں بس میں ایک دو باتیں عرض کروں کہ ہر وہ غلطی جس کو وہ خود تھوڑی سی توجہ سے بھانپ سکتا ہے، اس کو اشارہ تو کیجئے، یعنی کچھ توجہ تو دلائیے، لیکن آپ موقع دیجئے کہ وہ اپنی غلطی کو خود آئیڈینٹیفائی کرے، اور یہ بہت ممکن ہے، مطلب بہت ممکن ہے۔ دوسری بات یہ کہ تنبیہ ون آن ون بیسس پہ کی جائے گی، اور بالکل کی جا سکتی ہے، مطلب آپ بتا سکتے ہیں، آپ اسے بالکل بتا سکتے ہیں کہ بیٹا آپ کا یہ عمل مجھے اچھا نہیں لگا، آپ اسے بالکل بتا سکتے ہیں کہ بیٹا آپ کا یہ عمل میرے خیال میں رب کریم بھی اس عمل کو پسند نہیں کرے گا، یہ رب کریم اس عمل کی اجازت نہیں دیتا، یہ آپ بالکل واضح طور پہ بتائیے۔ یا رب کریم اجازت دیتا ہے لیکن ہمارے ماحول میں اس عمل کے بارے میں یہ خیال پایا جاتا ہے، آپ یہ بھی بیان کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ باتوں کو، جس طرح آپ کو کوئی کسی بات سے تکلیف پہنچی ہے، آپ بالکل بتائیے بیٹا مجھے تمہاری اس بات سے تکلیف پہنچی ہے، یا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنا یہ عمل ٹھیک کر لو، آپ یہ بات بتا سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو کریکشن ہے یہ ون آن ون بیسس پہ کی جائے، اور اپنی وہ غلطی جس کو وہ ٹھیک کر سکتا ہے اس کو اسے ٹھیک کرنے دیا جائے۔ دیکھیں، جب ہم تراویح پڑھتے ہیں اور پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ اگر نماز میں کوئی آگے امام غلطی کر لے تو پیچھے سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ اندازہ ہے کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ سبحان اللہ، ایک چیز آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ابھی خیر یہ پورا ایک موضوع ہے کہ بچوں کو قرآن کیسے پڑھائیں، یعنی اگر صرف اسکل کی بات اگر ہم کر رہے ہیں، بہت سی غلطیاں جب بچے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ غلطیاں ہوتی ہیں جو ان کے پاس نالج ہے اس کی بیسس پہ وہ اپنی غلطی کو آئیڈینٹیفائی بھی کر سکتے ہیں، ریکٹیفائی بھی کر سکتے ہیں، یا اپنی غلطی کو جان بھی سکتے ہیں اور اس کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس موقع پہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کی غلطی کی اصلاح کریں، بلکہ آپ تو صرف ایک اشارہ دیں کہ اس کو یہ پتہ لگے کہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ وہ اشارہ کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، سبحان اللہ کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، اور وہ خود چونکے گا کہ شاید میں نے مائنڈ لیسلی کچھ غلطی کر دی ہے، اور وہ ایک دم اس کو دوبارہ سے پکڑے گا اور وہ سمجھ جائے گا کہ ہاں یہ ہے وہ بات، یہ بات سمجھ آ رہی ہے۔ یعنی وہ غلطی دوبارہ نہ ہو سکے، اس کا امکان اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی غلطی کو خود پکڑتا ہے اور اپنی مدد آپ کے تحت وہ غلطی جس کی اصلاح وہ کرنے پہ قادر ہے، اس کا علم اس سطح پر آ چکا ہے کہ وہ اپنی غلطی کی اصلاح کر سکے،
وہ غلطی جس کی اصلاح کرنے کے لیے رب کریم نے اس کو، یعنی اس کے پاس اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ اس غلطی کو کریکٹ کر سکتا ہے، وہاں صرف آپ نے یہ اشارہ کرنا ہے کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہے بیٹا، اس کو ذرا یہاں کچھ تم سے غلطی ہوئی ہے، اور وہ اس کو ٹھیک کر لیتا ہے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ اور پھر اس میں جو بات بہت اہم ہے کہ اس کو شرمندہ نہیں کرنے، مطلب وہ انسان جو اسے امبیرس کرتا ہے، وہ انسان جو اس کا پردہ نہیں رکھ سکتا۔ میں آپ سے عرض کروں، جس بچے کا آپ پردہ نہیں رکھ سکتے، پردہ رکھنے کا مطلب پردہ داری نہیں کر سکتے، پردہ داری کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اگر ایک بچے کا عیب پتہ لگ گیا، ایک مسئلہ پتہ لگ گیا، یعنی ہمارے وطن کے بے شمار بچے ہیں جنہوں نے اپنی ون آن ون ملاقات میں مجھے اپنی کوئی بہت بڑا پرابلم بتایا، اور وہ بہت بڑا مسئلہ تھا، مطلب یا یوں سمجھیے انہوں نے کنفیس کیا۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے کنفیس کیا، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے آگے پلانز کیا ہیں اور ایمبیشنز کیا ہیں، اور وہ بھی بڑے گڑبڑ قسم کے ہیں۔ کئی 100 ایسے انٹریکشنز میرے بچوں کے ساتھ ہوتے رہے ہیں، اور جب انہوں نے مجھے اپنی یہ صورتحال بتائی تو میں نے ان کے اوپر اعتماد کیا کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور میں نے کہا کہ تمہارا دل جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے اس ساری بات پہ، اسی لیے تو تم مجھ سے یہ بات کر رہے ہو، تم خود نہیں چاہتے کہ یہ کرو، اور مجھے یقین ہے کہ تم اپنے اختیار کا غلط استعمال نہیں کرو گے۔ آپ اس کو دعا دیجئے۔ کوئی بچہ اپنے آپ کو اپنے والدین کی دعاؤں کی رینج سے باہر نہیں لے جا سکتا، ممکن ہی نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ آپ کی دعاؤں کی رینج سے اپنے آپ کو باہر نکال سکے۔ وہ آپ کی دعاؤں کی ہٹ پہ رہتا ہے، مطلب دعاؤں کے اثر پہ رہتا ہے، کچھ نہ کچھ اثر آپ کی دعاؤں کا کچھ نہ کچھ ضرور اس کی طبیعت پر، اس کے مزاج پر، اس کے شعور پر، اس کے رجحانات پر، اس کے داعیات اور اس کی انکلینیشنز آف سیلف کے اوپر کچھ نہ کچھ اثر ضرور پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ یہ کیجئے، شرمندہ نہیں کیجئے، اس کی کریکشن ایسے نہ کریں کہ وہ امبیرس ہو، امبیرس نہیں کرنا ہے اس کی غلطی کو، مطلب جو بات آپ کے سینے میں امانت ہے، اس نے ایک بات بتائی کہ بھائی میں نے یہ غلط کام کیا، بس ٹھیک ہے، آپ اس کو دعا دیجئے اور آپ کہیے کہ بیٹا انسان پر یہ لمحہ آ جاتا ہے کہ وہ اپنے نفس کے ہاتھوں مغلوب ہو جائے، تو بس اللہ ہی سے دعا کر کے اللہ کی توفیق سے وہ اپنے آپ کو اس سے نکالتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، پھر دوبارہ ارادہ کرتا ہے، اللہ اسے پھر کھڑا کر دیتے ہیں اور پھر اسے راستہ آسان کر دیتے ہیں، تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ تو یہ بات اس کو بتائیے۔ مطلب مسئلہ یہ ہے کہ وہ گناہ یا وہ خرابیاں جس پہ اللہ اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے، اس پر باپ یا ماں اپنی اولاد کو اس سے چھوٹے درجے کی غلطی پر معاف کرنے پہ راضی نہیں ہوتی، یعنی اس سے کئی گنا بڑے گناہ پر رب کریم اپنے بندے کو معاف کرتا ہے، اور اس سے کہیں زیادہ چھوٹے، مطلب صغیرۃ الصغیرہ پر بھی باپ اپنے بچے کو، اصغر کو صغیرہ پہ معاف کرنے پہ راضی نہیں ہے، اور رب کریم ایک بڑے جوان آدمی کو کبیرہ پر بھی معاف کرنے، مطلب وہ اگر سچی توبہ کرتا ہے تو رب کریم معاف کرتا ہے۔ یہ مزاج اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ جی ایک سوال کو یہاں سے، جیسے آپ نے اپنے بہت سارے سیشن میں کہا کہ بچوں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے یا بچوں کو تانا نہیں دینا چاہیے، اس سے بچے دور ہوتے ہیں۔ سر اگر مدر اور چائلڈ کا ریلیشن بہت زبردست ہو، آپس میں 2-3 گھنٹے کی گفتگو ہو سکتی ہے، اور بچہ 15 یا 16 سال کا اپنی ماں کے ساتھ وقت گزارنے کو بہت پسند کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بہت چیزوں میں ماں باپ کو تھوڑا ڈوج دیتا ہو، جیسے اگر نماز پڑھنے کا ہے، بچہ گھر سے گیا اور 4-5 منٹ میں واپس آ گیا اور کہتا ہے ہم نے نماز پڑھ لی، یا ہمارے اپنے سامنے نماز پڑھنے کھڑا ہوا اور ہم نے دیکھ بھی لیا کہ اس نے نہیں پڑھی، یا اس کے علاوہ بہت چیزوں میں ہمیں پتہ چل گیا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، تو سر کیا لانگ ٹرم تک اس پر خاموشی اختیار کرنی چاہیے، صرف تبلیغ، زبانی تبلیغ سے ہی کام کرنا چاہیے، یا پھر اس کو بتا دینا چاہیے کہ یہ چیزیں ہماری نالج میں ہیں، لیکن ہم کیونکہ اب آپ ٹین ایجر ہو رہے ہو، تھوڑے بڑے ہو رہے ہو، اور رسپیکٹ ظاہر بات ہے بچوں کی بھی کرنی چاہیے، تو اس چیز میں ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ بہت اچھا، ماشاء اللہ، بہت اچھا، بہت شکریہ، جزاک اللہ الخیر۔ ایک اصول سمجھیے، ہم اپنے پسندیدہ کی پسند کو چاہے اختیار نہ بھی کریں، اس کو ناپسند کرنا ہمارے لیے آسان کام نہیں ہوتا۔ آئی ریپیٹ،
ہم اپنے پسندیدہ کی پسند کو چاہے اختیار نہ بھی کر سکیں، اس سے متنفر ہونا یا اس کو ناپسند کرنا ہمارے لیے آسان کام نہیں ہوتا۔ تو وہ بچہ جو آپ سے تعلق میں ہے، آپ کے ساتھ وقت گزارتا ہے، آپ کے مشورے کو اہمیت دیتا ہے، آپ کے شعور سے استفادہ کرتا رہتا ہے، آپ کی توقعات کو اپنے لیے اہم جانتا ہے، اگر وہ اپنے عمل میں کمزوری دکھا بھی رہا ہے تو آپ اسے ایک آزمائش کی صورت ہی سمجھیے۔ آپ کا کام یہی ہے کہ اس سے نا امید نہ ہوں، اس کے لیے دعا کریں، اور اس بات کا یقین رکھیں، میں آپ کو بتاؤں، محبت کی جو زنجیر ہے نا، وہ کسی بھی دوسری زنجیر سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، وہ معمولی نہیں ہوتی، اور اس کے شعور پہ کام کرنے کا راستہ خوبصورت تعلق کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ آپ شعور پہ کام کرتے رہیے، اس کو یہ ثابت نہ کریں کہ تم مجھے ڈاج دیتے ہو، اس کو یہ ثابت نہ کریں کہ تم مجھے چکما دے کے ادھر ادھر نکل جاتے ہو، تم تو کر نہیں رہے، تم تو یہ کر رہے ہو، تم تو یہ۔ آپ کو جو مسئلہ نظر آ بھی گیا ہے نا، اپنے تعلق میں بھی وہ پردہ رہنے دیں تو بہتر ہے۔ مطلب میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اگر آپ نے کہا نا مجھے تو اچھی طرح سمجھ آ گیا، تم اصل میں تو تم اس چکر میں ہو، تم میرے پاس اس لیے آئے ہو تاکہ تم یہ کرو، تم بڑے ہوشیار چالاک ہو، تم تو یہ ہو، تم تو وہ، تو اس کا جو پردہ اور لحاظ ہے نا، اس کا بھرم بھی رکھیے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ اسے آزمائش کی ایک شکل لیجئے۔ اب اس سے نکلنے کی صورت کیا ہے؟ اس کی کجامالی، عمل میں اس کی کمزوری آپ کے تعلق کو کمزور کرنے کا باعث نہ بنے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اپنے مکالمے کو اور بڑھائیے، مکالمہ کرتے رہیے، بتائیے۔ یہ ریفلیکٹیو کانورسیشنز ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، 100 سے زیادہ موضوعات ہیں جس کے اوپر پہلے خود کلیئرٹی ہو، اور پھر یہ بات ہو کہ میں اس پر کیسے گفتگو، یہ مکالمہ پیدا کیسے ہوتا ہے، مکالمے کو آگے کیسے بڑھاتے ہیں۔ کنکلوژنز جو ہے نا، کنکلوژنز، اپنے کنکلوژنز ٹھونسنے کی کوشش نہیں کریں۔ مکالمہ اس میتھڈالوجی کا نام ہے جس میں کنکلوژنز ٹھونسے نہیں جاتے، اگائے جاتے ہیں۔ کلٹیویشن آف کانسیپٹس بالکل ایک الگ پیراڈائم ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی مکالمے کے نتیجے میں، یعنی وہ خود اس نتیجے پر پہنچے، وہ خود اس شعور کا مالک بنے، اور یہ خوبصورت مکالمہ، یعنی وہ سوال کرتا ہے، آپ جواب دیتے ہیں، یہ عمل چلتا رہنا چاہیے، تعلق چلتا رہنا چاہیے۔ اب جو آگے کام کرنا ہے، تنہائی میں اور اس کے سامنے، دونوں صورتوں میں اس کے لیے دعائیں کیجئے۔ رب کریم ہمیں دعا کی حکمت اور دعا کا جذبہ اور وہ یقین عطا کرے جس سے دعا پرتاثیر ہوتی ہے، ہمارے نفس کے کھوٹ کو ختم کرے تاکہ ہماری دعا پرواز کر سکے، اوپر پہنچ سکے۔ مطلب رب کریم ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے۔ رب کریم ہمیں پوری صداقت کے ساتھ، مطلب ہمیں سچی پکار، یعنی ہماری پکار سچی ہونی چاہیے، تو رب کریم ہمیں سچی پکار کی توفیق دے۔ تو آپ کی زبان سے آپ کی اولاد کو اپنے حق میں دعائے خیر سننی چاہیے۔ اب اس میں بڑی حکمت چاہیے۔ اللہ تجھے ہدایت دے، آپ اگر یہ اپنی بیٹی کو کہیں گے تو برا مانیں گی۔ کیا مطلب؟ مجھے ہدایت نہیں ہے میرے پاس، اللہ تمہیں عقل دے، یہ دعا دیں گے، وہ برا مانے گا۔ تو آپ نے تو مطلب رب کریم تم پر رحمتیں نازل کرے، رب کریم تمہارے لیے نیکی کے راستے آسان کر دے، رب کریم تمہیں اپنے امان میں رکھے، رب کریم تمہیں اچھے لوگوں کا ساتھ عطا کرے، رب کریم تمہاری ذہن کو اور خوبصورت بنا دے، تمہارے خیالات اور تمہاری نیتوں کو اور نکھار دے۔ مطلب اپنی زبان میں اپنے شعور کا استعمال کرتے ہوئے جو خوبصورت تمناؤں کا اظہار اللہ کے کو مخاطب کر کے اپنے بچے سے جب آپ اس کے سامنے کرتے ہیں، یہ دعا ہے بڑی قیمتی، اور یہ اس کا نفسیات کے اوپر ایک بہت پازیٹیو اثر پڑتا ہے، بہت خوشگوار نفسیاتی تجربہ ہے جو آپ دعا دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کے بچے کا یہ معاملہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ تعلق بہت گہرا ہے لیکن وہ چیزیں ڈاج دیتا ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ اس کو یہ نہ بتائیں کہ مجھے پتہ لگ گیا کہ تم ڈاج دیتے ہو۔ دوسری بات یہ کہ اس کو دعا دیں، اور پھر تنہائی میں اس کے لیے دعا کریں، رات کی تنہائی میں اس کے لیے دعا کریں، اور پھر یہ دیکھیں کہ میرے عمل میں، میرے مزاج میں، میرے انفاق میں کہیں کوئی روڑا ہے جس کا نکلنا
میری اولاد کے حق میں بہتری کا باعث بن سکتا ہے، تو دیکھیں کہیں پچھلی ماضی قریب میں کہیں انفاق کرنے سے رہ گئے تو اس کے اوپر بڑھا دیں، کہیں کوئی ناشکری کا کلمہ کہا تو اس کو ٹھیک کر لیں، مطلب اپنے عمل کا جائزہ لیں، تو انشاءاللہ تعالی مطلب جو آپ کرنے پہ قادر ہیں وہ کام کیجئے، اور جو وہ کرنے پہ قادر ہے اللہ سے امید رکھیے اور اس کے لیے دعا کیجئے، وہ کرے گا انشاءاللہ، نا امید نہیں ہو۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ جی پلیز۔ میرا سوال یہ تھا کہ گھر والوں کی فکر اپنی فکر سے زیادہ ہو جاتی ہے، یہ انٹینٹ نہیں تھی، یہ ٹرانزیشن، یہ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ یہ یعنی کہ فکر تو اپنی تھی لیکن اوور ٹائم جو ہے ان کی فکر زیادہ ہو گئی؟ جی سبحان اللہ، بہت اچھا۔ اور یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو پہلا بیان قرآن میں ہے سورہ بقرہ میں، اس میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ تم دوسروں کو تو حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بھول جاتے ہو۔ تو یہ جب ہوتا ہے جب ہم اپنی نیتوں کی نگہبانی سے غافل ہوتے ہیں، جب ہم اپنے دل کی گہرائی کو دیکھ نہیں پاتے، اپنی حالت دل سے ناواقف ہوتے ہیں، اپنی نیتوں کی نگہبانی سے غافل ہوتے ہیں، اپنے اوپر غور کرنے اور اپنے اوپر ویجیلنس رکھنے کی جو دینی ذمہ داری، لازمی دینی ذمہ داری دی گئی ہے، اس انسان کی نماز بہت کمزور ہے جو اپنے اوپر غور نہیں کرتا نا۔ مطلب ظاہر سی بات ہے کہ وہ نماز میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، یہ چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے، حساب کتاب، دکان، یہ وہ، دنیا جہان، سودا، لینا دینا، دوست احباب، سب چل رہا ہوتا ہے، اور نماز بھی چل رہی ہوتی ہے، اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ آ جاتا ہے، مطلب ختم ہو جاتی ہے نماز۔ تو وہ انسان جو اپنے اوپر غور کرتا ہے وہ مائنڈفل ہوتا ہے، اس کے اندر اس کو ایک استحضار نصیب ہوتا ہے، اس کو ایک پریزنس آف مائنڈ حاصل ہوتا ہے۔ جب شعور میں یہ بات آتی ہے اور پھر انسان اس کا ارادہ کرتا ہے تو پھر چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، میری خواہش ہے کہ میں اور میری فیملی، میں اور میری رفیقہ اور میری اولاد اور میرے سارے متعلقین، رب کریم ان سب کو آتش نار سے بچا لے، رب کریم ہم سب کو جنت میں لے جائے، یہ پھر خواہش ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں خود ہی ٹھیک ہوتی ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ مطلب ہمیں یعنی اس کی بالکل درست صورت نصیب ہو، اللہ تعالیٰ آسان کرے ہم سب کے ساتھ۔ میرا سوال ہے، میرا بیٹا جو ابھی 12 سال کا ہے، پچھلے 2 سالوں میں اس کا اسکول جو ہے وہ اسکپ ہوا کچھ وجوہات کی بنا پر، تو الحمدللہ اس دوران جو بھی تھا گھر میں تعلق بھی بنا اور نمازوں وغیرہ کا بھی اہتمام ہوا۔ اب دوبارہ میں نے ایڈمیشن کرایا ہے اسکول میں۔ اب اس کا جو اسکول کا کام ہے، ہوم ورک ہے، اس کا اسکول کے باقی جو تمام معاملات ہیں وہ نمازوں میں رکاوٹ بن رہے ہیں، اس کی نمازیں کمپرومائز ہو رہی ہیں۔ تو پچھلے کئی دنوں سے میں اس بات پہ غور کر رہی ہوں کہ اگر یہ نمازیں اسکول کے کام کی وجہ سے کمپرومائز ہو رہی ہوں ہمارے بچے کی، جبکہ اس کی عمر یہ ہے کہ اب اس پہ نماز فرض ہے، تو اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے اور پھر اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ میرا خیال ہے کہ آپ اس بات کو واقف ہیں، اس بات سے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ مطلب ہوم ورک اور نماز میں تو مطلب اگر ٹکراؤ پیدا ہو گیا ہے تو کس کو چھوڑنا ہے، کس کو لینا ہے، یہ تو میرا خیال ہے ہم سب کو واضح ہی ہے۔ تو اس میں بالکل واضح طور پر ظاہر سی بات ہے کہ ایک فرض اعظم ہے جس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اور ایک ہوم ورک ہے جو بہرحال، تو یہ تو آپ خود واقف ہیں اس چیز سے اور سمجھیے، اور یہ بچوں کو بھی واضح کیجیے۔ اور نماز بالکل مطلب اس میں تو کوئی نان کمپرومائزیبل میٹر ہے نا، اس کو سمجھیے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو اسکول کے ساتھ مطلب سمجھنے کی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر اسکول کی جو مصروفیت ہے وہ فیملی ٹائم کے راستے میں دیوار بن گئی ہے، یا اسکول میں کارکردگی دکھانے کی وجہ سے اماں جان اور ابا جان اور دادی جان اور دادا جان کی زبان کی ناقدری پیدا ہوئی ہے، مطلب ہم اس زبان میں بات کرنے لگے ہیں جو دادی اور نانی کی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ترقی یافتہ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں۔ تو یہ ہمارے ذہنی مسائل ہیں نا، مروبیت کا مسئلہ ہے نا۔ تو بس مطلب اللہ صحیح کرے ہمیں، اللہ ہمیں صحیح کرے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ کوئی کام کرتا ہے، سپوز کرے اگر اس نے قرآن پڑھا یا کوئی بھی چیز پڑھی اور پھر وہ ہم سے رسپانس مانتا ہے کہ یہ میں نے کیسا کیا ہے، آپ اپنی رائے دیجیے، آپ کیا کہیں گے میں نے کیسا کام کیا ہے، تو ہم کیسے جواب دیں کہ آپ نے مطلب اس کو کس طریقے سے جواب دیں کہ اس کو تعریف بھی ہے جس طریقے سے نہ کی جائے، اور اس نے جو بھی اچھا عمل کیا ہے وہ کس وجہ سے کیا ہے؟ اگر تعریف کی لالچ میں کیا ہے،
اگر انعام کی لالچ میں کیا ہے تو وہ اچھا عمل بری وجہ سے کیا ہے اور وہ اپنے اچھی برکات اچھے فیوز سے دور کر دے گا. اچھے عمل کو انجام دینے کا یہی اچھا طریقہ ہے کہ وہ درست وجہ اور درست نیت کے ساتھ کیا جائے. تو جب کوئی بچہ اچھا عمل کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے تو یہ ایک مسئلہ ہے جو اس کے اندر پیدا ہوا ہے. بعض اوقات اسکول سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے, بعض اوقات گھر میں ہماری ناسمجھی سے بھی پیدا ہوتا ہے, ہم تعریفیں کرتے ہیں. دیکھیے تکریم کرنا دشوار ہے, تعریف کرنا آسان ہے, میں آپ کو بتا دوں. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ تکریم کے فقدان کو تعریف سے پاٹا ہے ہم نے, مطلب ہم نے رسپیکٹ کرنے کی ایسنشل آبلیگیشن کو پریز سے سبسٹیٹیوٹ کرنے کا گناہ کر بیٹھے ہیں ہم. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پریزنگ کر رہے ہیں, رسپیکٹ نہیں کر رہے, اور یہ ہمیں سمجھنا ہے, مطلب یہ بات ٹھیک نہیں ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم دعا دیں, ہم گلے لگائیں, ہم اللہ کا شکر ادا کریں, ہم اس کو پیار کریں, ہم اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں, ہم اس سے اظہار محبت کریں, ہم اس کے لیے بہت ساری دعائیں اور بہت ساری خیر اور بہت سے انعامات رب کریم سے مانگیں اور اللہ کے راستے میں صدقہ دیں. بچے کو یہ معلوم ہو کہ میری ماں بہت خوش ہے, میرا باپ بہت خوش ہے, لیکن اس سارے عمل کے پیچھے وہ اللہ ہی کی تعریف کر رہا ہے. اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اتنا اچھا حافظہ عطا کیا, تمہارا حافظہ اسی طرح خیر سے سیراب ہوتا رہے, تم اسی طرح اپنے حافظے میں خیر کو حاصل کرتے رہو, تمہارے شعور کا وہ حصہ بنتا رہے. تو دعا دیجیے, اچھی باتیں کیجیے, لیکن مطلب تم نے حفظ کر لو گے تو سائیکل دلا دوں گا, نماز پڑھ لو گے تو کمپیوٹر دلا دوں گا, اس قسم کی نادانیاں ایمان کے ضیاع کا باعث ہیں. اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ آئے, مطلب اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ آئے. اور یہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم بچے پر اعتماد نہیں کر پائے. رب کریم نے انسان کو ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ اس کی فطرت میں خیر کے لیے ایک لپک ہے, اور خیر کے اندر ایک فطری جاذبیت, ایک فطری کشش رکھی ہے. تو خیر اٹریکٹیو ہوتا ہے, اور انسانی فطرت خیر کے لیے نیچرلی انکلائنڈ ہوتی ہے. ان دونوں کے اندر ایک نیچرل میگنیٹزم ہے جس کو خود ہی فنکشن کرنے دیں اگر ہم چیزوں کو ٹھیک کر لیں. یہ بات میری واضح ہو رہی؟ اچھا, ایک سوال اور ہے. اگر ہسبینڈ عزت نہیں کرتے جس کے نتیجے میں بڑا بیٹا بھی اسی کی طرح ماں کے ساتھ بہیو کرتا ہے, عزت نہیں دیتا, تو اس بارے میں ماں کو کیا کرنا چاہیے؟ اصولی طور پر پہلی بات تو یہ کہ اپنی بیوی کی اور اپنے چھوٹے بہن بھائی کی, اپنی اولاد کی عزت نفس محفوظ رکھنا, یہ ہماری بہت بنیادی ذمہ داری ہے اور یہ بہت ضروری ہے. بلکہ بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے والد صاحب میری ماں سے محبت کرتے ہیں اور اظہار محبت بھی کرتے ہیں. میرے والد صاحب میری ماں پر اعتماد کرتے ہیں اور اس اعتماد کے پروف مجھے نظر آتے ہیں, مجھے ایویڈنس نظر آتے ہیں. میرے والد صاحب میری ماں کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور وہ رسپیکٹ مجھے محسوس ہوتی ہے کہ وہ رسپیکٹ ہے. رب کریم ہمیں ایسا بنائے. اگر یہ کرنا میرے مزاج کے لیے دشوار ہے اور اگر میرا تشخص مذہبی ہے اور میرے لیے یہ دشوار ہے تو یہ اور پریشانی کی بات ہے. اللہ کرے کہ یہ میرے لیے آسان ہو, یہ بہت بنیادی بات ہے. لیکن یہ تو چلیں صاحب کے لیے بات ہوئی. خاتون کے لیے کیا مشورہ ہے؟ خاتون کے لیے مشورہ یہ ہوگا, فرض کیجئے کہ کسی ایئرپورٹ پر آپ کی ٹرانزٹ فلائٹ ہے. کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو 3 گھنٹے کا اسٹاپ اوور ہے اور پھر کہیں جانا ہے, دبئی میں, دوحہ میں, کسی ایسی جگہ پر آپ کو 2 گھنٹے 4 گھنٹے اسٹے کرنا ہے. کبھی ہوا جدہ میں رکنا ہے کہیں, یا کسی بھی جگہ پہ رکنا پڑا, ہوا ایسا؟ اور پھر آگے فلائٹ ہے بعد میں, یا کسی ریلوے اسٹیشن پہ رکنا پڑا, اگلی ٹرین لینی ہے 2 گھنٹے بعد, اور وہاں پر بیٹھنے کے لیے کرسی موجود نہیں ہے. اتنا رش ہے کہ آپ کو بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ملی. کبھی ایسا ہوا؟ کبھی بھی نہیں ہوا. مطلب آپ کون سی دنیا میں, کبھی تو ہوا ہوگا. ہوا نا؟ الحمدللہ, ہاں ہوا ہے, اللہ کا شکر ہے. اب 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک بندہ وہ ہے جو کہتا ہے, اس پہ ناراض رہتا ہے اور اس کا موڈ خراب ہوتا ہے اس وجہ سے. مطلب فرض کیجئے وہ صاحب مجھے مل جائیں اور میں کہوں بھائی کیا حال ہے بھائی, کیسے ہو, تمہارا موڈ بہت خراب ہے, کیا ہوا؟ تو وہ کہیں بھائی 2 گھنٹے سے مجھے کرسی نہیں ملی, میں کہاں بیٹھوں, میں یا تو زمین پہ بیٹھوں یا کہیں اتنا رش ہے میں کہیں بیٹھ نہیں سکتا, کہیں لیٹ نہیں سکتا, 4 گھنٹے کا اسٹے ہے, مجھے کوئی جگہ نہیں ملی بیٹھنے کی. اس وجہ سے ان کا موڈ خراب ہے. ایک ٹائپ وہ ہے انسانوں کی. دوسری ٹائپ وہ ہے جو یہ کہے گی کہ بھائی کیا ہوا, 4 گھنٹے کی تو بات ہے, یہ بھی گزر ہی جائے گا. 4 گھنٹے کے بعد تو پھر فلائٹ ہے نا, اور پھر ڈیسٹینیشن ہے,
تو کیا ہوا, سو واٹ, تو کوئی بات نہیں, کیا ہوا, تو اس کو فیل نہیں کرنا. تو یہ دوسری ٹائپ ہے. اب میں اس کے ساتھ ایک فیکٹر ایڈ کر رہا ہوں, وہ ہے علم نافع. علم نافع کیا کرتا ہے؟ یہ جن خاتون کا سوال ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو سمجھیں. علم نافع پچھلے زخموں کے لیے مرہم ہے, مستقبل کی چوٹوں کے لیے ڈھال ہے. رب کریم ہمیں علم نافع عطا کرے, اور جو علم نافع ہمیں عطا ہوا ہے اس کی قدردانی اور اس سے وفاداری کا حق ادا کرنے والا بنائے. تو علم نافع کیا ہے؟ میں ایک چھوٹا سا فرض کیجئے کہ آپ کو ایک اناؤنسمنٹ ہو ایئرپورٹ پہ کہ دیکھو بھائی, تمام وہ پیسنجرز جن کو ایئرپورٹ پہ بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں مل سکی ہے, ان کو فلائٹ میں بزنس کلاس آفر کی جائے گی. اب آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ مطلب میں آپ کو بتاؤں, جو لوگ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں رنج ہونا شروع ہو جائے گا کہ یا اللہ کاش ہم بھی کھڑے ہوتے. اور پھر ایک اعلان اور ہو کہ جن لوگوں کو بہت آرام دہ کرسی ملی ہے انہیں فلائٹ میں صرف ایک اسٹول ملے گا. اگر یہ اعلان ایئرپورٹ کی انتظامیہ کرے تو اس کے اوپر جو یقین ہے نا ہمیں, اللہ ہمارے اندر یہ یقین پیدا کرے. ان بشارتوں کے حوالے سے, ان اعلانات کے حوالے سے, اس نبا کے حوالے سے, النبا جو ہمیں پہنچائی گئی ہے نا کہ بھئی دیکھو مطلب کچھ کمپنسیشن ہوگی نا تمہاری. العادل اگر تمہیں ایک ایسے انسان کا رفیقہ بنائے ہوئے ہے, میں آپ کو بتاؤں رب کریم جس مشکل سے بھی آپ کو دوچار کرتا ہے اس کا کمپنسیشن پیکج اس مشکل کو بھیجنے سے پہلے اتار چکا ہوتا ہے. رب کریم ہمیں وہ دیدہ عطا کرے, وہ بینائی عطا کرے, وہ نور بصیرت عطا کرے کہ ہم اس کمپنسیشن پیکج کو سمجھ سکیں. یعنی میری زندگی میں اگر یہ مشکل آ گئی ہے, یقیناً رب کریم نے کہیں میری زندگی میں کوئی سہولت بھی پیدا کی ہے, اور میں نہیں جانتا کہ میری زندگی کی فلاں سہولت میرے گردے جو عام انسانوں کے گردوں سے زیادہ صحت مند ہیں, وہ اس وجہ سے ہیں کہ میرے رب نے میری زندگی میں ایک ایسے انسان کو میرا رفیق بنایا ہے جو مجھے گھائل کرتا رہتا ہے, لیکن رب کریم کو مجھ سے محبت ہے. اس کا کمپنسیشن پیکج اس دنیا میں بھی رب کریم نے عطا کیا ہے, اور اس دنیا میں تو عطا کرے گا ہی کرے گا. اگر کرسی نہیں ملی, بزنس کلاس انتظار میں ہے, اور 3 گھنٹے کی بات ہے, گزر ہی جائے گا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں, اپنی زندگی کی مزریز کو قبول کرنے کی جو اہلیت کسی ملحد کو حاصل ہوئی ہے, یعنی منکر خدا کی بات کر رہا ہوں میں, مسلمان کی بات نہیں کر رہا. معاف کرنا صرف مسلمان کا شیوا نہیں ہے, منکر خدا بھی, چونکہ رب کریم نے اس کے اندر ایک فطری خیر رکھی ہے, یعنی اللہ کا انکاری بھی اپنے وجود کو اس فطری خیر سے ڈیٹیچ کرنے میں ناکام رہتا ہے جو رب کریم نے اس کے اندر رکھی تھی. معاف کرتا ہے نا وہ, کیوں معاف کرتا ہے؟ اس لیے کہ رب کریم نے اس کے اندر یہ خیر اور نیکی کا جوہر رکھا ہے. اللہ کا انکاری بننے کے باوجود بھی اس نیکی سے وہ محروم نہیں ہے.